الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دے دی، اور ہم نے انہیں پہلے لوگوں کے بعد زمین کا آباد کرنے والا بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. سو اے مخاطب، تو دیکھ لے جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی پیغمبر بھیجے جو اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، سو ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. سو وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آئیں. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ہم اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا. سو ان لوگوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. سو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا تو کیا تم اس حق کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے. ولا يفلح الساحرون، اور جادوگر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. اور وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے تو ہمیں اس سے ہٹا دے اور زمین میں تم دونوں کو سرداری مل جائے. وما نحن لكما بمؤمنین،
اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر جادوگر کو لے آؤ جو خوب جاننے والا ہو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سو جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈال دو تم جو کچھ ڈالنے والے ہو، ڈال دو تم جو کچھ ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بلا شبہ ان قریب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں بننے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے وعدے کے موافق حق کو ثابت فرماتا ہے اگرچہ مجرمین برا مانیں۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، سو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ فرعون اس زمین میں بلندی والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور اس میں شک نہیں کہ وہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا، تختہ مشق نہ بنا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ الفلک معنی ہے کشتی، یہ لفظ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلائف جانشین نائب، واحد ہے خلیفتن، یہاں مراد ہلاک شدہ لوگوں کی جگہ پر دوسروں کو آباد کرنا ہے۔ نطبع، طبع مصدر ہے، باب فتح فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی مہر لگانا۔ المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والے، اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اعتداء مصدر ہے، باب افتعال، مراد کفار و مشرکین ہیں۔ ملئہ، ملئن معنی جماعت، اشراف قوم، سرداران قوم کے آتے ہیں۔ جمع ہے املاء، سحر، یہ واحد ہے، اس کی جماعتی ہے اسحار۔
ہر وہ چیز جس کا سبب پوشیدہ ہو اور خلاف حقیقت کا خیال ہو. جادو کا مقصد دھوکہ دینا ہوتا ہے، اس لیے لفظ سحر دھوکے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہر وہ کام جس کے حاصل کرنے میں شیطانی تقرب کی ضرورت ہو تو اس کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں. ولا یفلح الساحرون، یعنی جادوگر جب نبوت کا دعویٰ کریں تو اپنی نشانی کو ظاہر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. لتلفتنا، تلفت فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لفت المصدر ہے، باب ضربا معنی ہٹانا. الکبریاء اس کا مادہ ہے کبر، معنی بڑائی، سرداری. القو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. القاء المصدر ہے، باب فعال معنی ڈالنا. ملقون یہ اس میں فاعل جمع مذکر ہے. واحد ملقن جو اصل میں ملقیون تھا، ضمہ یا پر دشوار تھا، ساکن کر دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، ملقن ہو گیا. ان یفتنہم فتن مصدر ہے، باب ضربا فتنے میں ڈالنا. فکذبوا فا استنافیہ ہے، فنجینہ یہ فا عاطفہ ہے، واو ومن معہ یہ بھی واو عاطفہ ہے، اور بعد والا جملہ نجینہ کا مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے کہ معطوف علیہ مفعول بھی ہے تو معطوف بھی مفعول بھی ہوگا. خلائف یہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے. فانظر یہ فا بھی استنافیہ ہے. کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیفا یہ کانا کی خبر مقدم ہے یا بربنائے حال یہ منصوب ہے، اور عاقبۃ المنذرین یہ کانا کا اسم ہے. ثم یہ عاطفہ ہے، وملئہ یہ واو عاطفہ ہے، اس جملے کا عطف الی فرعون پر ہے، اس وجہ سے یہ حالت جری میں ہے. لسحر مبین میں جو لام ہے یہ لام تاکید مفتوحہ ہے. لما جاءکم، لما یہ حین کے معنی میں ہے، اس کو کہے گا لما یہ ظرفیہ ہے، حینیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے. سحر یہ خبر مقدم ہے، ہادہ یہ مبتدا مؤخر ہے. لتلفتنا یہ لام تعلیل ہے، اور لام تعلیل کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے. انما یہ اصل میں انما جار مجرور مل کر لتلفتنا سے متعلق ہے. آباءنا یہ وجدنا کا مفعول بھی ہے. تکونا یہ فعل ناقص ہے، الکبریا اس کا اسم ہے. لکما یہ خبر مقدم ہے. ما یہ لیسا کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے نحنو یہ ما کا اسم ہے، اور بمؤمنین یہ با زائدہ ہے، اس لیے یہ ما کی خبر ہے. یعنی بمؤمنین لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے.
ما جئتم به السحر، یہ ما اس میں موصول ہے اور یہ مبتدا ہے، اور السحر یہ ما کی خبر ہے۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرمین برا مانے۔ واو حالیہ ہے اور لو یہ مصدریہ ہے۔ آمنہ یہ فعل ہے، ذریۃ من قومہ، ذریۃ یہ آمنہ کا فاعل ہے، وملئہم اس کا عطف من فرعون پر ہے۔ لعالن، آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ عالن یا حالت جری میں، یا حالت جری میں نہیں ہے بلکہ یہ حالت رفعی میں ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، اصل میں عالن عالیون ہے، لہذا یہ معلل ہے، یہ جملہ تعلیل شدہ ہے، اس بنا پر یہ حالت رفعی میں ہے، یہ ان کی خبر ہے، یہ حالت جری میں نہیں ہے بلکہ حالت رفعی میں ہے، تعلیل کی وجہ سے اس پر جر نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یا کو وہاں سے حذف کیا گیا ہے، لہذا یا کو حذف کرنے کی بنا پر وہاں کسرہ کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں سے یا کو حذف کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ لام حرف جر نہیں ہے بلکہ لام تاکید مفتوحہ ہے، تو لعالن یاد رکھیں گے آپ کی ان کی خبر ہے۔ فعلیہ میں جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، ان کنتم مسلمین یہ جملہ شرط ہے، لیکن ما قبل والا جملہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے، اس بنا پر یہ معنن شرط ہے، لیکن ان کنتم مسلمین کی کا جو جواب ہے، جواب شرط، یہ محذوف ہے، لیکن ما قبل والا جملہ دلالت کر رہا ہے، اس بنا پر وہ معنن گویا ان کنتم مسلمین کا جواب ہے۔ حال اللہ جار مجرور مل کر توکلنا سے متعلق ہے۔ لا تجعلنا، نا یہ مفعول بھی اول ہے، فتنتن یہ مفعول بھی ثانی ہے، برحمتی کا یہ نجی فعل امر سے متعلق ہے، نا یہ مفعول بھی ہے۔ تشریح آیات، آیت نمبر 61، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری ہے کہ آپ کفار و مشرکین کی عداوتوں اور سازشوں سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی کی نگہبانی آپ کے ساتھ ہے، اور جب خالق خود کسی کا نگہبان ہو تو اگر تمام مخلوق مل کر بھی اس کی دشمن ہو جائے تب بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء یہ جمع ہے واحد ولی، ولی کے معنی دوست کے ہیں، لہذا اولیاء اللہ کے معنی اللہ کے دوستوں کے ہوئے۔ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اولیاء اللہ کو ملنے والے خصوصی انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ انہیں غم ہوگا اور نہ خوف۔ پہلے بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی گزری ہوئی بات پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی آئندہ کسی بات کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان دونوں باتوں کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ کے اولیاء جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد ہوں گے، لیکن اگر اس سے مراد آخرت کا انعام ہو تو اس میں اولیاء اللہ کا کیا امتیاز باقی رہ گیا، کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ خوف و غم سے آزاد ہوگا۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا ہی سے ہے۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں وہ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت کا کتنا بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیں، انہیں ہمیشہ دنیا کی کچھ نعمتوں کے چھوٹ جانے کا غم اور بہت سی آرزوؤں اور امیدوں کے پورا نہ ہونے کا خوف دامنگیر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اولیاء اللہ کی نظر آخرت پر رہتی ہے، دنیا ان کی نگاہ میں بے قیمت ہوتی ہے،
اس لیے ان کو نہ کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ہوتا ہے اور نہ ان کے دل میں ایسی آرزوئیں کروٹ لیتی ہے کہ ان کے پورے نہ ہونے کا خوف ہو۔ رہ گیا کسی واقعے پر فطری غم کا پیدا ہونا تو یہ اللہ کی ولایت کے مغایر نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی صاحبزادیوں کی وفات رضی اللہ عنہن اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا، اسی طرح جانی دشمنوں کا اور درندہ جانوروں کا خوف فطری چیز ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کی شکل کو دیکھ کر گھبرا گئے، یا انہیں فرعون کے پاس آنے سے اس لیے خوف محسوس ہوا کہ کہیں انہیں قبطی مقتول کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، اس طرح کا حزن و ملال اور خوف و اندیشہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور اس سے انبیاء اور اولیاء بھی مستثنی نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔